السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، ایک سوال جو بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں اور جو سوال ایک حدیث سے پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے یا کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2139، حسن درجے کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ساری چیزیں معلوم ہیں، اسے تمام چیزوں کا پتہ ہے اور اس نے وہی تمام چیزیں لکھ دی ہیں جو لوح محفوظ کے اندر ہے۔ جو لوح محفوظ میں ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کے علم کے مطابق ساری چیزیں ہیں اور وہی اس نے لکھا ہوا ہے، اور اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی، رد و بدل ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو فیصلے کرتا ہے اس کو قضا کہتے ہیں۔ یعنی جیسے اللہ یہ فیصلہ کرے کہ فلاں بندہ بیمار ہو جائے، فلاں کو تجارت میں کوئی نقصان ہو جائے، یا فلاں کے ساتھ یہ اور یہ ایسا اور ویسا ہو جائے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس کو قضا کہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، پھر وہ بندہ بیمار ہونے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، دعا کا سہارا لیتا ہے کہ اے اللہ میں بیمار ہوں، تو مجھے شفا دے دے، تو اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے اس دعا کے احسان اور اکرام اور تعظیم میں اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے اور اس بندے کو بیماری سے نجات دے دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر بندے کی دعا کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے نجات نہ دے تو گویا کہ یہ اس کی صفات، اس کی خوبیوں، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کی جو صفتیں، جو خوبیاں ہیں اس کے اندر، یہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ باریکی، یعنی جو اللہ فیصلے کرتا ہے اس کو قضا کہتے ہیں۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا، اللہ کا فیصلہ ہوا کہ یہ بیمار ہو جائے، بیمار ہو گیا، لیکن اس نے دعا کا سہارا لیا، تو اب اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے اس کو اس بیماری سے نجات دے دیتا ہے۔ اس طریقے سے گویا کہ جو وہ اور بیمار رہنے والا تھا، اللہ اس کی اس دعا کی وجہ سے اس کو اس بیماری سے نجات دے کر کے ظاہری حساب سے اس کی قضا کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ایسا ممکن ہے، اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کو ساری چیزیں معلوم ہیں، بندے کو کچھ نہیں معلوم، اس لیے بندے کے حساب سے وہ یہ حدیث ہے کہ قضا کو صرف دعا بدل سکتی ہے۔ بندے کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو کیا مطلب میں ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جاؤں، اپنے گھر میں مقید ہو جاؤں؟ نہیں، میرا کام کوشش کرنا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ بندہ اسی وقت بیماری سے نجات پائے گا جب یہ دعا کرے گا، اور یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اس لیے انسان کے حساب سے، بندے کے حساب سے اس کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، اور وہ جو ایک کام، ایک معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کی دعا کی وجہ سے وہ فیصلہ تبدیل ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اس کی فکر کرنے کے بجائے ہمیں کوششیں کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت بندے کی دعا کا احترام کرتا ہے، اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ اسے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 77 میں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ تو دعا کی وجہ سے تقدیر بدل سکتی ہے، یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تبدیل وہ کر لے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اس سے دعائیں مانگیں، اور یہ بندے کی ظاہری حساب سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔